ملتا ہے روح اللہ کی طرف سے. ہاں مومنان، اس کی غذا ہے قرآن کریم، اس کی غذا ہے نماز، اس کی غذا ہے صلاۃ، اس کی غذا ہے یاد الہی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو ذکر الہی سے سکون آتا ہے زندگی میں. زندگی میں سکون دولت سے، شہرت سے، عزت سے، اولاد سے، ان چیزوں سے نہیں آتا ہے، ذکر الہی سے آتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے ہی آتا ہے. اور روح جب روح کو کھانا ملے گا، جب جسم کو کھانا ملے گا تو برابر آ جائیں گے نا. آپ نے نوٹس کیا جس گھر میں میاں بیوی، ہم کے دھڑی بھاڑی آپس میں محبت سے رہتے ہیں، دھڑی جو کہتا ہے وہ بائڑی مانتی ہے، بائڑی جو کہتا ہے وہ دھڑی مانتا ہے، وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ جنت. ہم کہتے ہیں نا وہ گھر ہوتا ہے جنت. لیکن جس گھر میں دھڑی کا بائڑی کا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہ ہو، وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ جہنم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اولاد ایب نارمل ہو جاتی، آنے والی نسلیں خراب ہو جاتی. اسی طریقے سے روح اور جسم ہوتا ہے. روح اور جسم کا اگر بیلنس نہ ہوتا ہے تو انسان کی پوری باڈی لرز جاتی ہے. اس کی سوچ، اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا، اس کا سب خراب ہو جاتا ہے. سب دنیا میں نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ مجلس میں مزہ آئے گا، نہ ذکر الہی میں مزہ آئے گا، نہ ہی پھر دنیا میں خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرے گا، کچھ کرے گا، اس کے بعد بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کیا میں نے کیا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کسی چیز کا وہ نہیں رہتا. ہاں مومنات، اللہ کہتا ہے وطہر بیتی للطائفین، اس جسم کو صاف کرو تاکہ میں اپنی پاکیزہ روح ڈالوں. پھر قرآن کہتا ہے فادخلی عبادی، وہی انسان جو جسم کو پاک کرتا ہے اس کے اندر پاک روح جاتی. فادخلی عبادی، وہی میرے بندوں میں شامل ہوتا ہے. وادخلی جنتی، اسی کو جنت ملتی ہے. سب کے لیے جنت نہیں ہوتی ہے. تو ہاں مومنات، روح کی غذا نماز، جسم کا سکون نماز. اور انشاءاللہ میرا ٹاپک بھی انشاءاللہ ابھی نماز. اذان کیا ہے؟ ہم دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر ختم. ایک حدیث میں ہے کہ جب اذان آئے خاموش رہو، خاموش رہو. حتیٰ کہ قرآن بھی اگر پڑھ رہے ہو، حتیٰ کہ اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہو تو اس قرآن جب پڑھ رہے ہو اذان آتی ہے بند کر دو، خاموش ہو جاؤ. ایک عالم کہتا ہے کہ جو انسان اذان آ رہی ہو، دنیاوی باتیں کر رہا ہو، جب وہ مرے گا نا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اتنی خطرناک بات ہے نا. یہ اذان بہت ہے، اللہ اکبر اللہ، یہ ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے. حدیث میں ہے رسول خدا کہتے تھے یا ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے روح دو، مجھے سکون دو. جب ایسے کہتے تھے نا ارحنا یا بلال، لوگ سمجھ جاتے تھے حضرت بلال اٹھ کے اذان دیتے کہ رسول خدا کو ابھی سکون چاہیے، اور وہ ہوتا ہے اذان. اور اذان ہمارے سامنے چلتی ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا آیا کیا ہے. اقامت ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا. تو ہاں مومنان، یہ جو سکون ہے یہ سب کا سب ہمیں ملے گا جب ہماری روح سالم ہوگی. اور روح اور جسم کی سلامتی صرف عبادت الہی میں ہوتی ہے. جس طرح سے ہمارے مولا حسین نے عبادت کی. یہ جو ہم عشرہ زینبیہ ہوتا ہے، ہمارے پاس عشرہ امام حسین کا عشرہ ہوتا ہے، عشرہ محمدیہ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے آخرت کی جمع کرنے کے لیے. بہت بڑی نعمت. اللہ بار بار ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو لے لو اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس دن سے بچاؤ. انشاءاللہ اگر مجھے پتا اس میں آؤں گی تو میں ایک آیت چھوٹی سی بتاؤں گی کہ قیامت کا منظر کیسے ہوگا قرآن کی آیت سے. تو ہاں مومنان، میں جب بھی جہاں جاتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ سوچو یہ جو ہم کھاتے ہیں نا، طاہر بیتی یعنی حلال کھلاؤ اپنی اولاد کو. تم بھی حلال کھاؤ، اولاد کو بھی حلال کھلاؤ. طاہر بیتی، اپنے میرے گھر کو پاک کرو تو میری روح سالم رہے گی. یہ نجس ہوگا نا، یہ گھر نجس ہوگا تو اس میں روح نیست اور نابود ہو جائے گی. میں اپنے بچوں کو جب ایک ٹافی بمبو کھلاتی ہوں نا، اور مجھے نہیں پتا ہوتا، اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ اس کے اندر جلاٹین ہے، پگ کی جلاٹین ہے، تو میں وہ بمبو جب منہ میں ڈالتی ہوں، میں منہ سے نکالتی ہوں، میں کہتی ہوں یا حسین آپ کا بڑا احسان ہے اس دین پر. ایک ٹافی جس میں صرف جلاٹین ہے پگ کی، وہ میرے بچے کے جیسے پیٹ میں جائے گی نا، اس کے اندر سے حسین کو چھین لے گی، اس کے اندر سے مذہب کو چھین لے گی. ہاں مومنات، یہ چھوٹی چھوٹی، ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ختم کر دیتی ہیں.
میرے حسین نے بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت بڑی. اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں کچھ اور نہیں کرنا اس دنیا میں. ہمیں اللہ نہیں کہتا کہ امام حسین نہیں کہتا اوپر سے جمپ دو اپنے آپ کو خودکشی کرو، نہیں، بس صرف کہتا ہے طہر بیتی، یہ اللہ کے گھر جو ہے نا تیرا جسم، اس کو پاک کرو. اور میرے حسین نے بہت بڑی قربانی دی، اسی کے لیے قربانی دی ہے. ہاں مومنات، میرے مولا نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. میرے مولا نے سب سے بڑی قربانی اپنی اولاد کی قربانی دی. بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اولاد کی قربانی، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. کسی سے پوچھیں جو اولاد والے ہوتے ہیں، اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کی قربانی کتنی بڑی چیز ہے. مجھے یاد ہے ایران میں میری بیٹی 3 سال کی تھی. میری بیٹی 3 سال کی تھی، اوپر اسکالی سے گر پڑی. جب میری بیٹی گری تو میں نے یہ ابا نہیں پہنی، جیسے ہی میں تھے نیچے میں بھاگ کے گئی، کیونکہ ایک پروگرام تھا، مجلس ہو رہی تھی، اوپر عورتوں کی نیچے مرد تھے. مجھے نہیں معلوم، مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں وہاں بھاگ کے گئی ہوں پیدل. اپنی بیٹی کو میں نے لیا. 3 سال کی میری بیٹی تھی. جب میں نے بیٹی کو لیا نا تو مجھے رباب یاد آ گئی. میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، آج میری 3 سال کی بیٹی گر گئی اور میں فوراً بھاگی اور اس کو اٹھا لیا ہاتھوں پر. خدایا، میں آزاد تھی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، میں محمل پہ نہیں تھی، میں محفل میں تھی، میں دوستوں میں تھی. خدایا قربان ہو جاؤں میں اس حسین کی بیٹی پر، میں قربان ہو جاؤں حسین کی اس بیوی پر جس کا نام رباب ہے. آزادارہ امام، میں کہوں گی ہماری بیویوں نے بہت بڑی قربانی دی. میں رباب پہ قربان ہو جاؤں. میری دوست تھی ایران میں، اس کے بیٹے کا جب ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا، 3 سال کا بیٹا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس نے نہ ابا پہنی، نہ چادر پہنی، نہ موزے پہنے، نہ جوتے، فوراً بیٹے کو اٹھا. پھر مجھے آ کر کہتی کہ تمہیں یاد ہے جب میں گئی نا تو مجھے بی بی رباب یاد آ گئی. مجھے وہ منظر یاد آ گیا کربلا کا کہ جب میری بیوی ارے محمل پر بیٹھی ہوئی تھی. کیا رباب ماں نہیں تھی؟ کیا وہ ماں نہیں تھی 2 بچوں کی؟ ارے جس طرح سے سکینہ نے کہا ہوگا نا، ہائے بابا، ہائے بابا، رباب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آزادارہ امام، میں سوچتی تھی جب سکینہ محمل سے نیچے آئی ہوگی، ارے جب سکینہ کھو گئی ہوگی رستے میں، تو میری بی بی رباب پہ کیا گزرتی ہوگی. الغرض وہ وقت بھی آ گیا کہ رباب کو زندہ میں رکھا گیا. شام غریبہ آئی. شام غریبہ کے بعد ارے سفر کی منزلیں طے کی کرنے کے بعد شام میں زندان میں آتے. ایک وقت آیا، میرے مولا سجاد کہتے ہیں کہ ارے یزید کہتا ہے کہ تم لوگوں کو سب کو اجازت ہے، جاؤ مدینہ. اجازت ملی مدینہ جانے کی. 2 لفظ مسائل کے پڑھ کے تمام کروں گی. ایک وقت تھا، سب بیویاں تیار ہو گئی. رباب کہتی ہے، اے سجاد، مجھے زندان میں جانے دو، مجھے زندان میں بٹھا دو، میں زندان سے نہیں نکلنا چاہتی. ارے جب بھی میرے رباب کو زندان میں بھیجا گیا نا تو زندان میں ایک ننھی سی قبر تھی جس کو رباب لپٹ کے رو رہی تھی. کہا میں اس خزانے کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی. پروردگارہ خدایا، ہماری اس چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یا اللہ، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں. خدایا تجھے اپنے علی کا واسطہ، اولاد علی کا واسطہ ہے. پاک پروردگارہ، یا اللہ، جس طرح سے تو چاہتا ہے نا ہمارے روحوں کو، ہمارے جسموں کو پاک کرنا، ویسا ہمیں پاک فرما. یا اللہ، تجھے ایک چیز کی التجا کرتی ہوں. خدایا تو خود کہتا ہے کہ جس دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، جھوٹ ہو، جھگڑا ہو، نفرتیں ہو، اس میں کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ دل پاک نہیں ہوتا.
خدایا 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 اس دل میں ایمان کیسے آئے گا جو پہلے سے بھرا ہوا ہو بغض کینہ اور حسد سے. اے اللہ تجھے التجا کرتی ہوں کہ خدایا تجھے قلب نبی کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمۃ الزہرا کے دل کا واسطہ، تجھے علی کے دل کا واسطہ، تجھے حسن اور حسین کے دل کا واسطہ. اے پاک پروردگارا ہمارے دلوں میں سے بغض کینہ حسد جھوٹ نفرت جھگڑے کو نکال لے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور پاکیزہ فرما اور اب ہمارے دلوں میں خاص اپنی جگہ عنایت فرما. اے پاک پروردگارہ تجھ سے خاص دعا یہی کرتی ہوں کہ اے اللہ ہماری عبادتوں میں سے روح عبادت نکل رہی ہے. اے اللہ ہمارے جوان پھٹک رہے، ہمارے جوان تیری عبادت سے دور بھاگتے ہیں. پاک پروردگارہ تجھے علی کی اولاد کا واسطہ ہے، تجھے فاطمۃ الزہرا کی اولاد کا واسطہ ہے. اے اللہ ابھی نماز کا وقت ہو جائے گا، خدایا اس وقت تو ضرور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اے پاک پروردگارہ تو خود کہتا ہے قرآن ناطق کے بعد قرآن صامت کے بعد ممبر سے وقت نماز میں جب دعا مانگی جاتی ہے میں اس دعا کو رد نہیں کرتا. اے اللہ تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہماری اولادوں کے، ہمارے نسلوں کے ایمان کے، خدایا ان کے جسموں کی، ان کے روحوں کی، ان کے دین کی، ان کے مذہب کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں پر حاضر ہیں اے خدا تجھے تیرے قرآن کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، تجھے تیرے غم حسین کا واسطہ دے کر کہتی ہوں خدایا جتنی بھی مومنات یہاں پر حاضر ہیں خدایا ہم سب کی جتنی جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرماؤ. اور اے اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جد فرماؤ.